بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سورۃ عبسہ، جو 7th کلاس ترجمۃ القرآن کی تیسری صورت ہے، یعنی کہ تیسرا چیپٹر ہے اس کتاب کا۔ تو اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پہلا ہمارے پاس جو پوائنٹ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی سورۃ عبسہ جو ہے اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں جی اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ عبسہ کا معنی ہے ناگواری محسوس کرنا۔ پیچھے ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں دو جو پڑھی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ہمیں معنی دیا گیا ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ معنی دے دیا گیا ہے کہ عبسہ کا معنی ہے ناگواری محسوس کرنا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی کے طرز عمل پر ناگواری کا اظہار فرمایا گیا ہے، اظہار کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام صورت عبسہ رکھا گیا ہے۔ یہ جو نابینا صحابی ہیں ان کا نام ہمیں آگے پتہ چل جائے گا کہ جی ان کا نام آگے جو ہے وہ کیا آ رہا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس ان کا شان نزول، تو شان نزول میں ہے جی ہمارے پاس کہ یہ بھی شورٹ کوشچن مانا جاتا ہے جی اس کا شان نزول کیا ہے۔ سورۃ عبسہ کے نازل ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کچھ بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ جو ہے جی ہمارے پاس نام آ گیا ان صحابی کا کہ ان کا نام کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے۔ وہ نابینا تھے، اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ انہوں نے آتے ہی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی درخواست کر دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت کر دی۔ اس لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چہرہ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ چلے گئے تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ مرکزی مضمون اور مقصد نزول جو ہے وہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے پاس شارٹ کویسچن آ سکتا ہے۔ تو سورۃ عبسہ کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول جو ہے وہ حق کے طلبگاروں کی اہمیت کا بیان ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول آ گیا۔ یہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے جو ہم چھوڑ گئے تھے، تو اس کو دیکھ لیں گے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بن جاتا ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق طالب علم اور عالم کی کیا جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بن جائے گا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آگے جی ہمارے پاس اس کے مضامین اور علمی نکات، چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ عبسہ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی دنیاوی منصب یا مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اخلاص والے عمل کی اہمیت ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر اہم ہے، تاہم مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تعلیم کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی ابتدا آ گئی۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ حق قبول کرنے کے لیے ظاہری بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ حق قبول کرنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے صرف اور صرف دل کی جو ہے وہ بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ اس صورت کے بعد، اس مضمون کے بعد اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں یعنی کہ سورۃ عبسہ کے اندر قرآن مجید کی فضیلت کا ذکر کس طرح ہوا ہے، یہ شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عظیم اور بابرکت کلام ہے۔ دراصل یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس انسان اکثر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ سورۃ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنی خاص نعمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ جی اللہ پاک نے
سورۃ عبسہ میں کن کن چیزوں کا اپنی نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے جی؟ بارش، پھر اس نعمت سے حاصل ہونے والے پھلوں یعنی پھلوں، سبزیوں اور چارے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ سورۃ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارش کو کس طور پر بیان کیا ہے، یہ شارٹ کویسچن یا MCQs بن سکتا ہے۔ قیامت کے دن کی سختی انسان کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی غافل کر دے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے چہرے روشن اور نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال ہے جی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں اور کافروں کے جو ہیں یا نافرمانوں کے چہرے کس طرح کے ہوں گے؟ تو فرما برداروں کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، جبکہ نافرمان جو ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آگے جی ہمارے پاس یہ جی چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کی ریڈنگ۔ تو اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔